کیا زیر ناف بال نہ کاٹنے سے عبادت قبول نہیں ہوتی؟ اگر زیر ناف بال 40 دن سے زیادہ ہونے پر صاف نہیں کیا تو کیا کوئی فرض نماز قبول نہیں ہوگی؟ اور اگر اس حالت میں حج کیا جائے تو کیا حج بھی قبول نہیں ہوگا؟ نور خالق انڈیا سے۔ نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے، حج بھی مکروہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملتا، لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر یہ سے عبادت میں کوئی بھی گناہ کے ساتھ جب آپ عبادت کریں گے تو عبادت میں کراہت پیدا ہو جائے گی۔ یہ صرف یہ گناہ نہیں ہے، کوئی بھی گناہ آپ کریں گے تو 40 دن تو آخری مدت ہے، اس کے سے زیادہ بال رکھنا تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ غسل کے دوران کیا سطر کو چھو سکتے ہیں؟ کیا غسل کے وقت ہم صفائی کی غرض سے اپنے سطر کی جگہ کو چھو سکتے ہیں؟ نیز کیا سطر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ساجد صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، غسل کرتے ہوئے اپنے سطر کو ہاتھ لگا کے ہی دھویا جاتا ہے۔ آپ پتہ نہیں کس طرح سے، یعنی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو دھوئیں گے کیسے اس کو؟ تو ہاتھ لگا کے اچھی طرح سے اس کو دھونا چاہیے، جہاں بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے، پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل فرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی جگہ سے جہاں بھی آپ نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے صاف کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پہ اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرتے تھے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ منی جو ہے ناپاک ہوتی ہے، کیونکہ غسل جنابت میں امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو اس ہاتھ کو بھی جس پہ منی لگی ہوتی تھی اس کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ اچھی طرح رگڑتے تھے تاکہ وہ بھی رگڑنے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جب واش روم میں جائیں تو آپ پہلے جہاں جہاں جسم پہ گندگی لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھوئیں، اس کے بعد ہاتھوں کو آپ اچھی طرح سے، آج کل زمین پہ مٹی نہیں ہوتی تو صابن ہے، صابن سے اچھی طرح سے آپ ہاتھ دھو لیں تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائیں گے، اور صابن نہیں ہے تو پانی سے اچھی طرح رگڑ لیں تو بھی ہو جائیں گے۔ یہ وہمیوں کے لیے میں نے بتا دیا، ورنہ وہمی جو ہے وہ صابن کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، دوپہر کو نکلے گا وہ واش روم سے صبح کے گیا ہوا، وہ کہے گا مفتی صاحب نے کہا تھا صابن، تو صابن میں نے ویسی مثال دے دی، اس سے آسان ہو جاتا ہے، جرمز مر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پانی سے بھی اچھی طرح ہاتھ رگڑ لیں گے تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے وہ۔ باقی یہ کہ سطر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بعض فقہا کی رائے ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے اور اسی پر امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو فقہ حنفی میں اسی پر عمل کیا جاتا ہے، نہ دیکھنے سے نہ ہاتھ لگانے سے۔ کیا مسلمان ہونے کے بعد ختنہ کرانا ضروری ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے بعد ختنہ کرانا ضروری ہے؟ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ دیکھیں، ختنہ کرانا سنت مؤکدہ ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، تو کوئی بھی غیر مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ ختنہ آپ کرائیں، کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے، اس میں طہارت بھی ہوتی ہے۔ اگر ختنہ نہیں ہوتی تو پیشاب کے ذرات جو ہے نا اٹکتے ہیں، اس میں میل کچیل جمتا ہے، تو اسلام تو صفائی کی ترغیب دیتا ہے، تو ہر وہ چیز جو صفائی میں رکاوٹ بنے اسلام اس کی آپ کو اس کو باقی رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، یہ سب چیزیں واجب کے قریب قریب ہیں، کیونکہ اس میں واجب کے درجے میں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سب گندگی کا ذریعہ بنتی ہیں، تو اس لیے غیر مسلم اگر مسلمان ہوا ہے تو اس کو آپریشن کروا کے ختنہ کروا لینا چاہیے۔ کون سی نیل پالش میں وضو جائز ہے؟ آج کل ایک یہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے، ایک خاص قسم کی بریٹیبل نیل پالش واللہ عالم یہ چل رہی ہے، جس کے بارے میں سنا ہے کہ اس میں پانی ناخن تک پہنچ جاتا ہے، کیا اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ رمیسا طارق کراچی سے۔ یہ محترمہ نے پوچھا ہے کہ دیکھیں، نیل پالش ہو یا کلر ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو باڈی پہ لگائی جاتی ہے، اس کے بارے میں ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ آپ کاغذ پہ اس نیل پالش کو لگائیں، ٹھیک ہے؟ جب وہ سوکھ جائے تو اس کے اوپر پانی کا قطرہ ٹپکائیں۔ اگر پانی کا قطرہ اس نیل پالش سے آر پار ہو جاتا ہے اور نیچے کاغذ تر ہو جاتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں سے پانی سرایت کر رہا ہے، یعنی پھر پانی گزر رہا ہے اس میں سے، لہذا پھر وہ اگر وہ والی نیل پالش اگر ناخن پہ بھی لگائی جائے گی تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ اس میں سے پانی گزرتا ہے، لیکن اچھی طرح ناخن کو دھویا جائے تاکہ صحیح طرح سے پانی اس میں سے آر پار ہو جائے۔ لیکن اگر آپ نے وہ نیل پالش یا وہ کلر آپ نے کاغذ پہ لگایا، جب وہ سوکھ گیا تو آپ نے جب پانی ڈالا تو دیکھا کہ پانی نیچے نہیں پہنچتا اور نیچے کا کاغذ تر نہیں ہوتا، گیلا نہیں ہوتا،
تو اٹ مینس کہ یہ پانی یہاں سے آر پار نہیں ہو رہا، لہذا ایسی نیل پالش سے یا ایسے کلر سے وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔